وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ وزیراعظم آفس کا اعلامیہ جاری۔ 2 گھنٹے جاری ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے ولی عہد کی قیادت میں سعودی عرب میں مثالی صبر اور تحمل کو سراہا۔ سعودی ولی عہد کو پاکستان کی امن کوششوں کی حالیہ پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم نے بتایا امن کوششوں میں پیش رفت کی وجہ سے جنگ بندی ہوئی۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران کے درمیان تاریخی مذاکرات کا دور ہوا۔ ولی عہد نے وزیراعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیراعظم نے معاشی استحکام کے لیے سعودی عرب کی مسلسل حمایت پر ولی عہد کی تعریف کا اظہار کیا۔ کہا پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدے کے تحت اسٹریٹجک دفاعی شراکت دار ہے۔ رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور اور قریبی تعاون جاری رکھنے کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار کیا۔ جدہ میں اپنے پیارے بھائی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے مل کر خوشی ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ۔ وزیراعظم کا سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار۔ ولی عہد کے مدبرانہ قیادت میں سعودی عرب کے صبر اور تحمل کی تعریف۔ پاکستان کی امن کوششوں سے متعلق آگاہ کیا۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران جنگ بندی تاریخی امن مذاکرات میں سہولت فراہم کی۔ امن کی کوششوں کی حمایت پر ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان منفرد دفاعی اور سیکیورٹی تعلقات کو اجاگر کیا۔ ملاقات میں پائیدار شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان کے خطے میں امن کا مشن کوششیں تیز کر دی۔ وزیراعظم سعودی عرب فیلڈ مارشل تہران میں موجود۔ پاکستان کا اعلیٰ سطح وفد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں تہران پہنچا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقی نے ایئرپورٹ پر گرمجوش استقبال کیا۔ اعلیٰ سطح پاکستانی وفد میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شامل۔ ISPR کا کہنا ہے فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ فریقین کو پھر مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور بھی اسلام آباد میں متوقع ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ایران میں خوش آمدید کہنے پر خوشی ہوئی۔ پاکستان کی شاندار میزبانی گہرے اور عظیم دو طرفہ تعلقات کی عکاسی ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے ہمارا عزم مضبوط اور مشترکہ ہے۔ پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی شاندار میزبانی پر اظہار تشکر کیا۔ پاکستانی وفد کا دورہ اسلام آباد مذاکرات کا تسلسل ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بتایا پاکستان تنہا ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کے بعد سے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ ایران اور امریکہ میں پاکستان کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ اب مذاکرات مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ مذاکرات میں ایران سے پابندیاں ہٹانے پر بھی بات ہوگی۔ یورینیم افزودگی کی سطح پر بات کرنے کو تیار ہے۔ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ ایران آبدہ ہرمز کا پاسبان اور نگہبان ہے۔ خطے میں کسی بھی قسم کی مداخلت قبول نہیں۔ جنگ کے بعد پڑوسی ملکوں کی مدد سے آبدہ ہرمز کی سلامتی یقینی بنائیں گے۔ ایران لبنان کی حمایت سے دستبردار ہوا نہ ہوگا۔ Talks be in Islamabad, or where would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time, yes. With the same, I would just want to make one point that's important to the President. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. ایران کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ مذاکرات کا دوسرا دور بھی اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے۔ پاکستانی مذاکرات میں غیر معمولی ثالث ثابت ہوئے۔ صدر ٹرمپ مذاکرات میں پاکستان کا کردار جاری دیکھنا چاہتے ہیں اور یہی ہو رہا ہے۔ جنگ بندی سے متعلق پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی پریس بریفنگ کہتی ہیں ایران کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت جاری ہے۔ امریکہ نے سیز فائر میں توسیع کی کوئی درخواست نہیں کی۔ ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق بریک تھرو کا امکان۔
الجزیرہ ٹی وی کے مطابق پاکستانی وفد ایران حکام سے ایٹمی پروگرام پر بات کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان کا وفد ایران میں موجود ہے۔ تاریخ ہو جو دشمن کرے، ایران امریکہ جنگ بند کرانے میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی کوششیں، پاکستان کے خلاف ہر وقت زہر اگلنے والا بھارتی میڈیا بھی سراہنے پر مجبور ہو گیا۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی پر قائم ہے، یہ جنگ جلد ختم ہونے والی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کہتے ہیں آبِ ہرمز کھلنے کے ایک ہفتے بعد تیل کی ترسیل معمول پر آ جائے گی۔ خلیجی ممالک سے کہا ہے پاسداران انقلاب رہنماؤں کے احساس سے منجمد کریں۔ امریکی فوج نے ایرانی بندرگاہ سے آبِ ہرمز والے جہازوں کو واپس بھیج دیا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے 48 گھنٹے میں کوئی جہاز امریکی فوج کے پاس سے نہیں گزرا۔ امریکی فوج کی ہدایت پر 9 بحری جہاز واپس لوٹ گئے۔ ایرانی فوج نے خبردار کیا کہ ناکہ بندی جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی ناکہ بندی جاری رہی تو خلیج عمان اور بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت کو روک دیں گے۔ سینٹ کام کا ایرانی کارگو جہاز کی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش ناکام بنانے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کا کہنا ہے آبِ ہرمز سے نکلنے والا ایرانی جہاز واپس موڑ دیا گیا۔ یو ایس ایس اسپروینس نے جہاز کو ایران کی جانب واپس بھیج دیا۔ ایرانی پرچم والا مال بردار جہاز بندر عباس سے نکلا تھا۔ ناکہ بندی کے بعد اب تک کوئی جہاز گزرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ کارروائی میں اب تک 10 جہازوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے۔ امریکی وزارت خزانہ نے ایرانی کمپنیز، بحری جہاز اور شخصیات پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ ایران کے تیل کی نقل و حمل کی بنیادی ڈھانچے پر نئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ امریکی وزارت خزانہ کا کہنا ہے 12 افراد، کمپنیاں اور جہازوں پر پابندی عائد کی گئی۔ پابندی کی زد میں آنے والے افراد، کمپنیاں محمد حسین شمخانی کے لیے کام کر رہے تھے۔ ایران کی غیر قانونی اسمگلنگ، پراکسی نیٹ ورکس کو ختم کر رہی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثات کنٹرول نے احکامات جاری کر دیے۔ محمد حسین شمخانی شہید آیت اللہ خامنئی کے اعلیٰ مشیر کے بیٹے ہیں۔ My position on the Iran war has been clear from the start. We're not going to get dragged into this war. It is not our war. And a lot of pressure has been applied to me to take a different course. And that pressure included what happened last night. I'm not going to change my mind. I'm not going to yield. It is not in our national interest to join this war, and we will not do so. I know where I stand. برطانوی وزیراعظم کا امریکی صدر ٹرمپ کے مطالبات مسترد کرتے ہوئے ایران جنگ میں شامل ہونے سے انکار۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں کیر سٹارمر نے کہا وہ ٹرمپ کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، چاہے اس کے نتیجے میں امریکہ برطانیہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کی شرائط کیوں نہ بدل دے۔ ایران جنگ پر موقف شروع سے واضح ہے، اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ ہماری جنگ نہیں، اپنے فیصلے پر قائم ہوں، کسی دباؤ کے آگے نہیں جھکوں گا، اس جنگ میں شامل ہونا برطانیہ کے قومی مفاد میں نہیں۔ ایران اور متحدہ عرب امارات کا جنگ کے بعد پہلا اعلیٰ سطح رابطہ۔ اماراتی نائب صدر شیخ منصور بن زید اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کے درمیان ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اماراتی میڈیا نے بتایا دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ غیر معمولی رابطہ ایسے وقت میں ہوا جب متحدہ عرب امارات نے خلیجی ریاستوں پر ایرانی حملوں کو دہشت گردی قرار دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی نے کہا جس طرح ایران نے قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی دفاع کے لیے میدان جنگ میں سختی سے مقابلہ کیا، اسی جذبے اور ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ سفارتی عمل میں بھی شامل ہے۔ قطری وزیر اعظم کا تنازع کے خاتمے اور علاقائی استحکام کی بحالی کے لیے قطر کی ثالثی کی کوششیں جاری رکھنے کا اعادہ۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری۔ لبنانی وزارت صحت نے بتایا اسرائیل نے جنوبی لبنان میں طائر، انصاریہ اور جبہ پر فضائی حملے کیے۔ اسرائیلی حملوں میں 10 شہید، 5 زخمی ہو گئے۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کا حزب اللہ کی بہادری اور مزاحمتی اتحاد کی یکجہتی کو خراج تحسین۔ قالیباف نے ٹویٹ میں لکھا لبنان میں جنگ بندی حزب اللہ اور مزاحمت کاروں کی جدوجہد کا نتیجہ ہوگی۔ امریکہ کو لبنان میں سیز فائر معاہدے کا پابند ہونا چاہیے۔
جنگ ہو یا جنگ بندی، ایران اور مزاحمت ایک ہے۔ امریکہ کو اسٹائل فرسٹ غلطی سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے عالمی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ سیکرٹری جنرل یو این انتونیو گوتریس نے کہا، ہم شدید جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور بڑھتی عدم مساوات کے شکار ہیں، انسانی تکالیف کے دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ وقت مکالمے اور کشیدگی میں کمی کا تقاضا کرتا ہے، یہ وقت بین الاقوامی قانون کے مکمل احترام کا تقاضا کرتا ہے۔ امن کے فروغ اور سب کے لیے انصاف یقینی بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ امیر قطر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کی جانب سے عالمی توانائی منڈیوں کے استحکام میں کردار جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ امیر قطر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے عالمی سیاسی اور سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور دیا۔ امریکی صدر نے قطر کے علاقائی امن اور استحکام کے لیے کردار کی تعریف کی۔ واشنگٹن اور دوحہ کے درمیان توانائی سیکیورٹی پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ایران کے دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں حکومت کے حق میں عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ بڑے مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، خواتین اور بچے بھی ریلیوں میں شریک ہوئے۔ شرکاء کا ابنائے ہرمز پر امریکی ناکابندی کے خلاف نعرے۔ مظاہروں کا مقصد حکومتی پالیسیز اور قومی دفاع کے لیے عوامی حمایت کا اظہار کرنا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا نیا عالمی منصوبہ، ممالک پر امداد کے بجائے تجارت کی پالیسی قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ممالک پر معاہدے پر دستخط کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ نئے امریکی منصوبے کے تحت اقوام متحدہ کے نظام کو امریکہ فرسٹ نظریے کے فروغ کے لیے استعمال کیا جائے۔ ترقی پذیر ممالک کو انسانی امداد اور معاونت فراہم کرنے کی پالیسی واضح طور پر مسترد کی جائے۔ ترقی پذیر ممالک کو روایتی انسانی امداد کو کم کر کے تجارتی تعلقات کو ترجیح دی جائے گی۔ ڈیموکریٹس کے ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی کوشش ایک بار پھر ناکام۔ امریکی سینٹ کام میں ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد چوتھی بار مسترد۔ ایران پر حملوں سے پہلے کانگریس منظوری کی شرط عائد کرنے کی کوشش ناکام۔ سینٹ میں قرارداد کے خلاف 52 اور حق میں 47 ووٹ ڈالے گئے۔ ریپبلکنز کی اکثریت نے صدر ٹرمپ کے موقف کی حمایت کر دی۔ معاشی استحکام پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ مشرق وسطیٰ میں جاری بحران حالیہ تاریخ کے بڑے سپلائی شاکس میں سے ایک ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا IMF پینل میں اظہار خیال، کہا حکومت وسیع پیمانے کی سبسڈیز کے بجائے ٹارگیٹڈ معاونت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ معاشرے کے کمزور طبقات کو تحفظ فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت بحران کے دوسرے اور تیسرے درجے کے اثرات کا جائزہ لے رہی ہے، جن میں مہنگائی، معاشی ترقی، برآمدات اور ترسیلات زر اور کرنٹ اکاؤنٹ شامل ہیں۔ ملک میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ کراچی، لاہور سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش جاری، عوام بلبلا اٹھی۔ امتحانوں کی تیاری میں مصروف طلبہ دوہری اذیت میں مبتلا۔ لانڈی میں میٹرک کے امتحانی مرکز پر پورے پیپر کے دوران لوڈ شیڈنگ، بچے گرمی میں امتحان دینے پر مجبور۔ بجلی کا شارٹ فال 3500 میگا واٹ سے تجاوز کر چکا۔ ملک بھر کے گیس صارفین کے لیے بری خبر، گیس کمپنیز نے 1 جولائی سے گیس مہنگی کرنے کی درخواستیں دائر کر دیں۔ سوئی صدر نے گیس قیمت میں اوسطاً 5306 روپے فی MMBTU تک اضافے کا مطالبہ کیا۔ سوئی ناردرن نے گیس قیمت میں 29 روپے فی MMBTU اضافے کی درخواست کی۔ کمپنیز کا خسارے کی مد میں 1650 ارب روپے شارٹ فال کا تخمین لگایا گیا۔ اوگرا کی جانب سے سوئی ناردرن کی درخواست پر سماعت 21 اپریل کو ہوگی۔ سوئی صدر کی درخواست پر اوگرا 22 اپریل کو سماعت کرے گا۔
عوام کو یہ حق حکمرانی نہیں دیا جا رہا کہ وہ اپنا یوسی کا چیئرمین بھی براہ راست منتخب نہیں کر سکتے. یہ بدترین آمریت کی مثال ہے جو پنجاب حکومت نے قائم کی. لہٰذا ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے. یوسی چیئرمین کو براہ راست منتخب ہونا چاہیے, جماعتی بنیادوں پر انتخاب ہونا چاہیے. مقامی سطح پر جب لوگوں کو اختیار ملے گا تو لوگوں کے گلی محلوں کے مسئلے بھی حل ہوں گے. پنجاب میں غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کے خلاف سماعت. لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کے وکیل کو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق ہدایات لینے کا حکم. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بھی عدالت میں پیش ہوئے. کہا اگر آپ یونین کونسل کی سطح پر بھی الیکشن ڈائریکٹ نہیں کرا سکتے تو کیسی جمہوریت ہے. عدالت نے کہا حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے. میڈیا سے گفتگو میں حافظ نعیم نے کہا پنجاب میں عوام کو حق حکمرانی نہیں دیا جا رہا, وہ اپنے یوسی چیئرمین بھی براہ راست منتخب نہیں کرا سکیں گے. کراچی کو حق دو, اس میں ایک نعرہ ہے کراچی کو صاف کرو اور نیچے لکھا ہے جماعت اسلامی. جتنے بھی یہ پرنٹنگ پریس والے ہیں نا, یہ جو اس طرح کے بینر لگائیں گے نا ان کو سیل کریں گے. وہ میئر کا کراچی کو حق دو, بینر بنانے والے کے خلاف کارروائی کا اشارہ. مرزا بہاب نے جماعت اسلامی پر تنقید کرتے ہوئے کہا اس بات پر غور کر رہا ہوں کہ جو دکاندار اس طرح کے بینرز بنائیں گے ان کو سیل کریں گے. کیا دیواروں پر پوسٹر لگانے سے شہر صاف ہو جائے گا؟ سٹی وارڈنز کو ویجیلنس اسکواڈ کا حصہ بنا رہی ہیں. ویجیلنس اسکواڈ وال چاکنگ, پوسٹر اور بینرز لگانے والوں پر نظر رکھیں گے. جو 2 بندے ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں وہ پہلے دن ہی ہم نے اریسٹ کیے تھے. باقی جو 18 بندے ہیں جو ویڈیو کل وائرل ہوئی ہے 4 دن کے بعد, اس میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے وہ اریسٹ کیے ہیں, جن میں 5 تو کنفرم ہو گئے. خیرپور میں جرگے کے ہاتھوں خاتون کا بہیمانہ قتل, لڑکی کو پولیس کی موجودگی میں مارے جانے کا انکشاف. گولیاں برسانے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی. قتل میں ملوث 2 مرکزی ملزمان سمیت 7 افراد گرفتار. ایف آئی آر کے مطابق پولیس بروقت جائے وقوع پہنچی. ملزمان نے پولیس کے سامنے ہی گولیاں چلائیں. گاؤں بٹو چانڈیوں میں آپریشن کے دوران ملزمان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا. ایس ایس پی کا کہنا ہے قتل کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. گھر سے کوئی چیز لے کے نکلا ہے تو چاول گودام لانڈی, وہاں پہ اس کا 22 ویلر سے جو ہے نا ایکسیڈنٹ ہوا, جس وجہ سے جو ہے نا اس کا انتقال ہو گیا. عمر جو ہے نا اس کی تقریباً 15 سال تھی اور حفظ کر رہا تھا. کراچی میں ہیوی ٹریفک, ایک اور نوجوان کی جان لے گیا. لانڈی چاول گودام کے قریب ٹینکر نے 15 سال کے ہمدان کو کچل دیا. ٹینکر کا ڈرائیور فرار ہو گیا. ہمدان 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا, والد سیکیورٹی گارڈ ہے. بیچتا ہوں ہر عہدے پر, مجھے کوئی خواہش نہیں. یہ عہدہ مجھ پر تھوپا گیا ہے. خان صاحب سے 10 دفعہ کہا تھا کہ میں یہ عہدہ نہیں لینا چاہتا. عہدے کے بعد 3 دفعہ میں ان کو پیغام بھیج چکا ہوں. ایک دفعہ انہوں نے 3 بہنوں کو میرے دفتر بھیجا, یا کہ میرے سامنے بیٹھی. انہوں نے مجھے کہا کہ خان صاحب نے کبھی زندگی میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس سے جا کر میری طرف سے یہ درخواست کرو کہ وہ مت چھوڑے اس عہدے کو. مجھ پر یہ عہدہ تھوپا گیا, لعنت بھیجتا ہوں اس عہدے پر. پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے علیمہ خانم کے الزامات مسترد کر دیے. کہا بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر 3 بہنیں میرے دفتر آئیں اور استعفیٰ واپس لینے کی درخواست کی تھی. چاہتا ہوں جب بھی بانی سے اگلی ملاقات ہو میرا استعفیٰ انہیں پیش کیا جائے. علیمہ خانم میں سیاسی سمجھ بوجھ محدود ہے. اسٹیٹ بینک نے ورچوئل اثاثہ کمپنیز کے لیے بینک اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت دے دی. پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی کو لائسنسنگ اور نگرانی کا اختیار دے دیا گیا. بینک صرف PVARA سے لائسنس یافتہ کمپنیز کے اکاؤنٹس کھول سکیں گے. اکاؤنٹس پاکستانی روپے میں ہوں گے اور ان پر منافع نہیں دیا جائے گا. ورچوئل اثاثہ کمپنیز کے اکاؤنٹس میں کیش جمع کرانے یا نکلوانے کی اجازت نہیں ہوگی. چار دن کا بریک. کراچی کنگز آج کریں گے اسلام آباد یونائٹڈ پر اٹیک. HPL PSL 11 میں وننگ ٹریک پر واپسی کے لیے شیروں نے کمر کس لی. نیشنل اسٹیڈیم کے اوول گراؤنڈ میں بھی بھرپور پریکٹس کی. پریکٹس کے دوران کراچی کے میسکوٹ بادشاہ اور اسلام آباد کے شروع کے درمیان دلچسپ نوک جھونک بھی ہوئی.
کراچی کنگز نے محمد وسیم کی جگہ انگلینڈ کے جار مزاج بلے باز جیسن رائے کو اسکواڈ میں شامل کر لیا۔ میگا ایونٹ میں آج شیڈول پہلا میچ حیدرآباد کنگز فین اور جیت کی متلاشی راولپنڈی کے درمیان ہوگا۔ بابر اعظم کی ٹیم پشاور زلمی کی پلے آف مرحلے میں رسائی تقریباً کنفرم۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 میں ناقابل شکست رہنے کا ریکارڈ برقرار۔ زلمی نے اپنے 7ویں میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 8 وکٹ سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ 155 رنز کا ہدف آسانی سے 9 گیند پہلے حاصل کیا۔ کپتان بابر اعظم کی 71 رنز کی ناقابل شکست اننگز۔ محمد حارث نے 35 رنز بنائے۔ نیشنل اسٹیڈیم میں گلیڈیٹرز پہلے کھیل کر 154 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے۔ سفیان مقیم اور ڈیبیو کرنے والے محمد باسط نے 3 شکار کیے۔ میگا ایونٹ کے تمام مقابلے ایئر سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ جو فیصلہ کر رہا تھا پہلے بالنگ کرنے کا وہ اتنا اچھا نہیں تھا، ٹھیک نہیں تھا۔ اوکے، جہاں بات ہے کہ 170 رن بنتے تو پشاور کو بہت پرابلم ہونی تھی۔ بیڈ ڈیسیجن ہے یہ کوئٹہ کا کہ شامل حسین کو انہوں نے نمبر 5 پہ بھیجا۔ 1 سے لے کے 6 تک اوپنر ہی ہے، اوپننگ ہے، اسپیشلسٹ مڈ آرڈر ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پھر جو فارم میں ہے اس کو 5ویں نمبر پہ کھلا رہے ہیں۔ پشاور کا ٹاس جیت کر بالنگ کا فیصلہ اتنا اچھا نہیں تھا۔ کوئٹہ 170 رنز بنا لیتا تو پشاور کو مشکل پڑ جاتی۔ لمحہ پرجوش میں سابق کرکٹرز کا تجزیہ۔ باسط علی کہتے ہیں کوئٹہ کے شامل حسین نے 2 بار 50s بنائی، اس کو آپ نے 5ویں نمبر پر بھیج دیا، خراب فیصلہ تھا، اس کو ٹاپ آرڈر میں رکھنا چاہیے تھا۔ کامران اکمل بولے کوئٹہ میں 6 کے 6 اوپنر، کوئی اسپیشلسٹ مڈل آرڈر نہیں، جو فارم میں ہیں اسے نمبر 5 پر کھلا رہے ہیں۔ اداکارہ ہیرا خان بنی مہمان، کیا معصومانہ سوالات کا سامنا، کھیلا دلچسپ کھیل، مصطفیٰ چودھری اور عادی نے خوب ہنسایا۔